یہ جو بہت زیادہ دہشت گردی پچھلے دنوں میں نقصان ہوا ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز نے فیل کیا کہ ہم سب کو مل کے خواب پوزیشن میں آ جائیں، تو اس سلسلے میں کیا ہوپس ہیں کہ کیا قریب آئیں گے جو میرا خیال ہے جی اپنا شفیق صاحب آپ بڑے خود ایجوکیشنسٹ ہیں، مطلب میرے لیے قابل احترام ہے. دو تین چیزوں پہ تو پالیٹکس ہونی نہیں چاہیے. ایک نیشنل سیکیورٹی پہ نہیں ہونی چاہیے، ایک اکانومی پہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، بیکاز یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ملک کی سلامتی اور ملک کی مضبوطی منسلک ہے. ملک مضبوط ہوگا، الحمدللہ سلامت رہے گا، تو سیاست بھی سلامت رہے گی نا جی. تو میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو سب کو آگے آنا چاہیے. ظاہر ہے گورنمنٹ آف دی ڈے جو بھی ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. پہلے میں نے کہا گورنمنٹ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے اور دوسروں کو ساتھ بنانا چاہیے، اور اس کو سیاست کی نظر بالکل نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو آپ نے بات کی دہشت گردی کی لہر میں کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے، پیچھے سے سٹرنگز کہیں اور سے کنٹرول ہوتی ہے نا جی. تھوڑا سا اس کو پش کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہو جائے گا. تھوڑا سا اس کو بھی پچھلے تو بلوچستان میں 2 ہفتے پہلے کیوں ہوا ہے، 14 اگست تھا، اکبر بگٹی کی برسی آ گئی. 14 اگست کو انہوں نے ایک میسیج دیا، پھر بگٹی صاحب کی برسی کو ایک ایشو بنا کے انہوں نے ایک میسیج دے دیا. پھر کوئی، کیونکہ یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کوئی وہاں پر چھپ گیا، کوئی وہاں پر چھپ گیا. بٹ اس پہ کم از کم ملک کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے، کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اس میں سب کو آگے بڑھنا چاہیے. سر یہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ سب سے مشکل جو دہشت گردی کا وقت تھا 78 to 84 بلوچستان میں، اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں سابقہ رحیم الدین اور جنرل رحیم الدین نے بڑا کردار ادا کیا اور دہشت گردی کو ختم کر دیا. تو اس پہ ایک کیس سٹڈیز ہونی چاہیے کہ ایک شی واز اے لائن ہارٹڈ لیڈی. سابقہ رحیم الدین اپنے تعلیم سے احساس محرومی ختم نہیں ہوگا، اس نے اپنے کردار سے لوگوں سے بات چیت کی. اور یہ 24 تو بلوچستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی. میں ان دنوں میں فوج میں تھا، ہم ابھی ٹریننگ کر رہے تھے، ابھی میں نے کمیشن ہی لیا تھا، بعد میں بلوچستان میں پوسٹڈ بھی رہا ہوں. 78 to 84 تو آپ کو یاد ہے کہ افغانستان میں رشین انویژن کا ٹائم تھا نا جی. وہ 79 میں انویژن ہوا، تو چونکہ بلوچستان کا بارڈر بھی افغانستان سے ملتا ہے، تو بہت سارے وہاں پر مہاجرین آئے، مجاہدین آئے، تو اس کے ریلیٹڈ ایک دہشت گردی کا ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہو 80s میں، 70s لیٹ اور ارلی 80s میں وہ افغان جہاد ریلیٹڈ کو دہشت گردی تھی. اتنی وائڈ اسپیکٹرم نہیں تھی. اور جہاں تک جنرل رحیم الدین ان کی مسز کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایجوکیٹڈ خاتون تھیں، وہ مصنفہ بھی تھی، وہ لکھتی بھی تھیں. اور بٹ وہ نہ خود بلوچ تھیں، نہ جنرل رحیم الدین بلوچ تھے. ایڈمنسٹریٹر وہ تھے، بلوچستان میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے، تو اتنا کو ان کو چیلنج فیس نہیں ہوا. ہاں بلوچستان کی انسرجنسی جو ہم نے پڑھی ہے اس وقت تک تو ہم بہت ینگ تھا، مجھے یاد نہیں، ہم جو کتابوں میں پڑھے 70s میں تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو بھٹو صاحب کے ہوتے ہیں جس پہ ملٹری آپریشنز بھی ہوئے ہیں. بٹ اس کا اور اس کا فرق بہت ہے، وہ لوکلائز تھی. 70s والی ڈیرا بگٹی اور کولو ایجنسیز میں تھی، یہ بھی آپ کی ایسٹرن کوسٹل بیلٹ میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے جو اس وقت انسرجنسی ہے. اور اس کو سپورٹ کھل کے انڈینز کر رہے ہیں. اس وقت انڈینز اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتی تھی، انٹرنیشنل ایلیمنٹس اس طریقے سے نہیں تھے. ابھی زمانہ بدل گیا ہے، ابھی آپ کو پتا ہے کہ آرٹ آف وارفیئر بھی بدل گیا ہے. تو یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ پھر نیکسس بن گیا ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے اور بی آر اے کا. تو اس کی ایک تو ایریا بڑھ گیا ہے، پھر اوپر سے ظاہر ہے اس کے پلیئرز بدل گئے ہیں، اوور آل سوسائٹی کا پیٹرن چینج ہو گیا. تو اس کا آج کے سرکمسٹانسز کا میں جو سمجھتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو صرف خالی ایڈمنسٹریٹو میت سے اس نے ٹھیک نہیں ہونا. اور ہم جو ناراض بلوچ کہتے ہیں، بلوچ کوئی یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کوئی ناراض نہیں ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ بلوچستان کا چیف منسٹر خود کہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ خود بھی بھگٹی ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت کے حالات تھے آج کے حالات میں بہت فرق ہے. وہ اسی لیے شارٹ لیوڈ تھی اور اس کو ایزیلی کنٹرول کر لیا گیا. حالانکہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی میت جس طرح کی فوج کی ڈپلائمنٹ ان دونوں میں بلوچستان یا کے پی کے میں نہیں تھی. آج تو ساری فوج ڈپلائڈ ہی ادھر ہے نا. تو یہ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس لیے اس کو چینج کرنے کے لیے یا حالات کو بدلنے کے لیے شاید ہمیں ایک لمبی ایفرٹ کرنی پڑے. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. سر میں اسما حسن، اسسٹنٹ پروفیسر انگلش، لوکل میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہوں. میرا میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو اس کے متعلق ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یا میں کیونکہ پڑھاتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ سلیبس از ناٹ انف اینڈ مارکس آر اونلی ڈیجٹس.
تو اس کے لیے جو میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں وہ یہ کرتی ہوں کہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے میں چھوٹا سا کوئی لیکچر یا کوئی چھوٹی سی چیز تیار کر لیتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے ٹیررزم کو ہم یا اکٹھا نیشنل انٹیگریشن کے لیے ہمیں کیریکٹر بلڈنگ اور پیٹریوٹزم کے سانگز چیزیں اور اس کے اوپر کانٹیسٹ ایونٹس ایسیز یہ زیادہ, کیونکہ ہمیں تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا کیا بنا, کون تھے. ابھی جو بچے ہیں ان کو دے آر ڈفرینٹ پیپل. ہم نے تو پڑھ لیا پاکستان اسٹڈیز میں یا ہمارے سلیبس اس قسم کے تھے, لیکن اب بھی بچے باہر کے اے لیولز کر رہے ہیں, او لیولز کر رہے ہیں, ان کا بالکل کٹ آف ہے, وہ بالکل اس میں جانتے نہیں ہیں. اور میرے خیال میں پیٹریوٹزم کے سانگس, ایسے کمپٹیشن کانٹیسٹ اور کیریکٹر بلڈنگ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. میں تو آپ سے 2 قدم آگے جا کے کہوں گا کہ گورنمنٹ کو امپوز کرنا چاہیے. یہ چیزیں امپوز کرنے والی ہیں کہ کیریکلم میں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے, کیریکلم میں اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ شوڈ میک اٹ کمپلسری کہ یہ شامل ہوں گی. کہ جی پیٹریوٹزم اس میں کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی. مطلب گورنمنٹ کیریکلم میں یہ چیزیں ڈال دے کہ جو آپ کا 23 مارچ ہے, 6 سپٹمبر ہے, 14 اگست ہے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے چاہے گورنمنٹ کا اسکول ہے, ان لائنس کے اوپر سیلیبریٹ کریں گے. آپ کے سلیبس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. ان ایوری اسکول ڈے ول اسٹارٹ ود لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, چاہے وہ لمز ہے چاہے وہ کوئی بھی اسکول ہے, بیکاز اسٹیٹ ہے. آپ پرائیویٹ اسکول ضرور ہے بٹ آپ اوور دی اسٹیٹ نہیں ہیں. اس طرح کی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری, میں آپ کے بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور یہ بالکل ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہو رہا. آپ درست فرما رہی ہیں. میں ایگزامپلز ہمیشہ دیتا ہوں بیکاز ایک ایگزامپل سے کام انٹرسٹنگ ہو جائے. 2 ایگزامپلز آپ کو دوں. ہمارے وزیر آباد میں ایک ڈویژنل پبلک اسکول ہے, تو ڈویژنل پبلک اسکول ابھی نیا بنا ہے, اس کو بھی نئی بلڈنگ میں بنانے کی ہم شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ڈویژنل پبلک اسکول دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ ایک اشرافیہ کا ماڈل ہے اور ان کے بعد سے اتفاق کرتا ہوں وی ڈونٹ نیڈ ڈویژنل پبلک اسکولز. ہمیں گورنمنٹ کے اسکولوں پہ انویسٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے بیکاز ڈویژنل پبلک اسکول میں کمشنر صاحب کو یہی کہہ رہا تھا, میں کہ جی ہم نے ڈویژنل پبلک اسکول کو 9 ایکڑ زمین دے دی ہے اور زیادتی یہ ہے کہ اسی وزیر آباد شہر میں ایک گونگے بہرے بچوں کا اسکول ہے, وہ 10 مرلے کی رینٹڈ بلڈنگ میں ہے. ایک ورکرز ویلفیئر اسکول ہے جو کہ جس میں مزدوروں کے بچے پڑھتے ہیں, وہ 1 کنال کے رینٹڈ بلڈنگ میں, اور ان کا مالک ان کو ہر مہینے کہتا ہے نکل جاؤ میں کرایہ بڑھاؤں گا. تو ہم 9 ایکڑ زمین ہمیں ڈویژن پبلک اسکول کو دے دی. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اسی کے اندر ہمیں جگہ مختص کر کے کم از کم یہ 2-3 ادارے جو ہیں ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کیوں نہیں کرتے. یہ پرائورٹیز کی بات ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے. میں نے کہا یہ تو ہمارے اپنے میں ہے, ہم نے سجیسٹ اس کو کیا ہے نا جی, مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ڈویژن پبلک اسکول میں گیا, آج کل وہ بھی رینٹڈ میں, کوئی نہیں ان کی بانی بٹ ان کی رینٹڈ بھی 4 کنال پہ ہے. تو وہاں پر بچے ظاہر یونیفارم ٹھیک پہنا ہوا تھا اور یہ, تو میں نے بچے کلاس میں کیا, میں کہ بچوں قومی ترانہ کسی کو آتا ہے, تو دیر اباؤٹ 30-35 اسٹوڈنٹ سٹنگ. خیر کچھ شائع بھی ہوں گے, ایک بچہ کھڑا ہوا اس نے پڑھنا شروع کیا, درمیان میں بھول گیا. ایک اور کلاس میں گیا تو بچیاں تھیں, میں نے کہا تھا علامہ اقبال کی دعا سنائے لب پہ آتی یا دعا بن کے تمنا میری, تو اس میں بھی کسی کو نہیں آتی تھی. پھر میں نے ان فیکلٹی کو کہا, میں کہ ہیئر وی آر فیلنگ. وہ مجھے کہنے لگی کہ سر ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جہاں. میں کہ میڈم گراؤنڈ کی بات ہی نہیں ہے, ہر کلاس میں کلاس روم میں صبح اٹھ کے وائی کانٹ وی اسٹارٹ دی ڈے, یہ 30 بچے پہلے قومی ترانہ پڑھیں پھر یہ دعا پڑھیں. بیکاز یہ دعا جو ہے یہ پورا پیکج ہے کریکٹر بلڈنگ کا, یہ خالی دعا نہیں ہے. یہ اس کا تعلق صرف تعلیمی اداروں سے یا اسکولوں سے یا پیٹرن آف ایجوکیشن سے نہیں ہے. یہ ہمارے دلوں میں آج بھی اس لیے یاد ہے بیکاز اس کے اندر پورا پیغام ہے کہ ہاؤ اے چائلڈ شوڈ بی اینڈ ہاؤ ہی ہیز ٹو اور شی ہیز ٹو بی. تو یہ ایک بڑا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری اگزامپل دوں, 14 اگست کو ہم نے وہاں پر, میں نے اس کو اسسٹنٹ کمشنر کو کہا جی کہ ہم فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کریں, جو کہ مجھے پتہ لگا کہ پہلے ریگولرلی نہیں ہوتی, جو کہ وچ از ویری ویری بیڈ. تو فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کی, تو اس میں انہوں نے مجھے, میں خود بھی گیا ہوا تھا, ابھی اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہے, ڈی ایس پی بیٹھا ہے, وہاں کا لوکل ایم پی بیٹھا ہے, میں تھا. پہلی بات تو مجھے دیکھ کے یہ حیرانگی ہوئی ہے. اے سی صاحب کو میں نے کہا جی کہ یہاں پر جتنے بھی گورنمنٹ کے تحصیل لیول کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں سب کو یہاں پر ہونا چاہیے, قومی دن ہے, کیوں نہیں ہے یہاں پر وہ, اور یہ جو سرکاری دفاتر ہیں سب پہ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی ہونی چاہیے. خیر نیچرلی ہیڈ نو آنسر. جو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اسی ڈویژن پبلک اسکول کے بچے کچھ 2-3 ٹیبلوز پیش کر رہے تھے. 3 بچیاں آ گئی, چھوٹی چھوٹی اسپیچز ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہوا ہے, ریٹن اسپیچ 6ٹھی کلاس کی, 7ویں کی, اور ایک بچی کو شاید 8ویں کلاس کی. ابھی 6ٹھی کلاس کی بچی میڈم اپنی تقریر میں کہتی ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. پہلی تو بات اس کو یہی نہیں پتہ کہ خواب کس نے دیکھا تھا, اور جہاں پر گلیوں بازاروں میں عورتوں اور بچیوں کی عصمت دریاں ہوتی ہیں. اچھا میں سے تو نہیں سنا گیا نا, میں خاموش ہو گیا. میں کہا دس از نان سینس. اگلا بچہ آتا ہے, وہ 5ویں کہ 6ٹھی کلاس کا تھا, کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے محنت علامہ اقبال نے کی, جہاں پر ڈان لیکس اور پاناما لیکس ہوتی ہیں.
ایک اور بچی اس طریقے سے ہے، یہ وہی پاکستان ہے جہاں پر جائیں آپ تو چوراہوں میں سینکڑوں کی تعداد میں کراس جینڈر کھڑے ہوئے بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اچھا میں سن لیا، میں ابھی بیٹھا، مجھے ابھی بہت الجھن ہو رہی تھی، اور میری الجھن میں اضافہ یہ ہو گیا کہ میرے سے پہلے اے سی صاحب نے تقریر کی، اس چیز کا کوئی ذکر نہیں، ایم پی اے صاحب نے کی، کوئی ذکر نہیں۔ تو جب میری باری آئی تو آئی کوڈ ناٹ منس مائی ورڈز، میں کہ جن ٹیچرز نے ان بچوں کو یہ تقریریں لکھ کے دی ہیں دے شوڈ بی امیجیٹلی سروڈ ود اے شو کاز نوٹس۔ میں کیا اس بچی سے پوچھوں نا کہ آپ کو پتہ ہے عصمت دری کیا ہوتی ہے؟ شی مے ناٹ بی نوئنگ دی میننگ آف عصمت دری۔ تو کیا گلیوں بازاروں میں یہ ہو رہا ہے؟ کیا سینکڑوں چوراہوں پہ آپ کیا کراس جینڈر کھڑے بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں؟ کسی جگہ اگر 2-4 اگر ہیں ان میں سے بھی کسی ایک نے اگر کر دی ہے تو آپ یہ کر دیں۔ میں کہ اس بچی کو میں کہوں نا کہ تم ایکسپلین کرو واٹ از ڈاؤن لیگ، شی مے ناٹ بی نوئنگ۔ میں نے کہا اس سے بڑی نامناسب بات یہ ہے کہ کسی نے بھی نوٹ کر کے ان کو یہ نہیں بتایا۔ ان بچوں کے اندر پاکستان کے کیا لیے آپ نے کیا محبت پیدا کرنی ہے؟ آپ ان بچوں کو اس عمر میں اپنے ملک سے اتنا متنفر کر رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس کیا ہوگا بینگ اے پاکستانی؟ ان کو کیا اپنے آپ وہ فخر ہوگا؟ میں کہ وزیر آباد میں بیٹھے ہو اسی شہر میں جو آج سہولتیں آج سے 30 سال 35 سال پہلے تھیں، یہ ڈی بی ایس تھا، یہ جو کالجز بن گئے تھے، ٹھیک ہے اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، بٹ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک بچی کہتی ہے، بات لمبی ہوگی، ایک بچی ایک تقریر کر رہی ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں پچھلے 2 سال میں 16 لاکھ پاکستانی باہر چلے گئے ہیں۔ تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میں کہ 26 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 2 سال میں 16 لاکھ چلے، آپ کی بات مان لا تو بچے باہر گئے ہیں، تو آپ کو کیا پتہ ان میں سے ایجوکیشن کے لیے کتنے گئے ہیں، ملازمت کے لیے کتنے گئے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں اس 16 لاکھ میں تارکین وطن مطلب ترک وطن کر کے کتنے گئے ہیں۔ میں کہ اگر 16 لاکھ پاکستانی گئے ہیں نا تو بھائی 70 لاکھ انڈینز بھی گئے ہوں گے۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، دنیا کے کسی ماڈرن سٹی میں چلے جائے آپ کو چائنا ٹاؤن نظر آئے گا۔ اتنے تعداد میں چائنا میں لوگ ہیں جتنے 40% باہر ہوں گے، تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ ایڈوانس ڈیولپڈ کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کرنا، حاصل کر کے اپنے ملک میں آنا، یا وہاں پر رہ کے پیسے کمانا، اپنے ملک میں آپ ریمیٹنسز بھیجنا، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو بالکل فیکٹ آف لائف ہے۔ تو میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی، بٹ آپ کی بات یہ وہ پرابلمز ہیں۔ بٹ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سمجھانا، ان کو موٹیویٹ کرنا۔ بھائی ان کو 14 اگست ہے، ان کو بتاؤ تاریخ پاکستان کیا ہے، پاکستان حاصل کیسے کیا، لوگوں کی کیا قربانیاں تھیں، ہمارے ہیروز کون تھے، کم از کم آج کے دن تو ان کو یہ بتا دو۔ تو یہ چیزوں نے کافی ہمارا خرابی کی ہوئی ہے۔ اگر ہر کوئی اپنا اپنا کام ٹھیک کرے، بٹ آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کی بات کاٹتے ہوئے، کل یہاں پر یوم آزادی کی تقریب تھی، تو اس میں وہ نہیں یوم آزادی، یوم شہداء کی، تو اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھی ہوئی تھے، تو اس طرف میں تھا، تو بچے سامنے ملی نغمے گا رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، تو میں نے وزیر اعلیٰ کو فوراً کہا، میں نے کہ جتنے ملی نغمے بچے گا رہے ہیں سارے 70s اور 80s کے، ہم تو آج ملی نغمہ بھی نہیں کو لکھ سکتے بچوں کے لیے۔ وہی ہے نا جی۔ تو مطلب آپ دیکھیں کہ اس حد تک بھی ہے کہ آج جو ہمارے رائٹرز ہیں، جو پوئٹس ہیں، مطلب کیوں کوئی احمد ندیم قاسمی اور پیدا نہیں ہوتا، اور کیوں مطلب سہیل رانا اور پیدا نہیں ہوتا، اور مطلب مہدی حسن اور پیدا نہیں ہوتا؟ وہ لوگ پیدائشی تو وہ نہیں تھے نا جی، کسی کو دیکھ کے انہوں نے اس کو فالو کیا۔ آپ اپنے ذہن میں کسی کو ایک کر لیتے ہیں اور ماڈل بنا کے اس کو فالو کرتے ہیں۔ آج کے ماڈلز کیا ہے؟ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آئی ہیو نو 100% ایگری ود یو۔